حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی تو اس کو ان لوگوں کے ثواب کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے کوئی بدعت کا کام ایجاد کیا جسے اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں فرماتے تو اس کو ان لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور ان کے گناہوں میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دین اسلام حجاز یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے علاقوں میں اس طرح سمٹ کر آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے، اور اسلام حجاز میں اس طرح جگہ بنا لے گا جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ کی بلندی پر اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ بلا شبہ دین اسلام آغاز کے وقت غریب تھا، یقیناً اس کا اختتام بھی اس کے آغاز کی طرح ہی ہوگا۔ بس خوشخبری ہے ایسے غریبوں کے لیے جو میرے بعد میری ایسی سنتوں کی اصلاح کریں گے جنہیں لوگ بگاڑ چکے ہوں گے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امامت کروائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑا مؤثر واعظ فرمایا جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل خوف زدہ ہو گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آپ کا الوداعی واعظ معلوم ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ بس تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بس تم میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھو، ہر سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے آپ کو دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچاؤ۔ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو بارونق رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح اس نے سنا تھا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بات پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس بات کو سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک مجھ سے حدیث بیان نہ کرو جب تک تمہیں صحیح علم نہ ہو۔ یاد رکھو، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے طریقے کو میری امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھامے رکھا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کو سونے تک تمہارے دل میں کسی آدمی کے بارے میں کوئی بغض و کینہ نہ ہو تو تم ایسا ہی کرنا، یہ میری سنت سے ہے، اور جس آدمی نے میری سنت کو محبوب جانا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس آدمی نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی آدمی کو اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی چارپائی پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہو، اس کے پاس میرے ان احکام میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن سے میں نے منع فرمایا ہے کوئی حکم پہنچے تو وہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ جو حکم ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پایا ہم نے صرف اس کی پیروی کی۔